بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 اجزاء ہیں، 5 جز ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے قانون اور حد سے باہر نہ نکلو، ان کے اندر رہو۔ عقائد کی درستگی کی حیثیت سے بھی، عبادات کی حیثیت سے بھی، معاملات کی حیثیت سے بھی، معاشرت کی حیثیت سے بھی اور اخلاق کی حیثیت سے بھی۔ تو عقیدوں کے صحیح ہونے کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب اخلاق۔ ان حدود کے اندر رہو، اپنے شوق کو پورا مت کرو۔ بعض دین کے شوق میں تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں دین کے شوق میں، جیسا کہ بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض دیندار دین سے بڑھ کر تجاوز کر جاتے ہیں، مثلاً کھانا چھوڑ دیتے ہیں، رات کا سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقیدوں کا صحیح ہونا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ دوا اثر کر سکتی، نہ دعا اثر کر سکتی، نہ کسی کی کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے ڈبانا تو ڈبائیں گے، اور چاہیں گے بچانا تو بچا دیں۔ اسباب بہانہ کچھ بھی بنے، دعا کا بنے، دوا کا بنے، کوئی بھی شکل بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ جتانا چاہتا ہے تو جیت کے بھی اسباب پیدا کرے گا، اور ہرانا چاہتا ہے تو 1000 جیت کے اسبابوں ہرا کے چھوڑے گا، ہے نا۔ اب دیکھو صبح کیسی گھٹا تھی اور کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی روزہ داروں کے لیے، ہے نا، اور ہلکی ہلکی بوندیں بھی ڈال دی، جیسا کہ کولر میں پانی کا چھینٹا دے دیتے ہیں، پانی ہوا ٹھنڈی آتی ہے۔ اچھا، ہاں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام کہ کیسے بارش بھی برسا رہا ہے اور گیہوں بھی اٹھوا رہا ہے۔ اگر اسے برسوانا ہی ایسے برسا دے لے سارے تیرے پھرو، کسان بھی اور کھیتی بھی نہیں، اور وہ چونکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہ دودھ بھی پلائے گا۔ رات کو سردی کے موسم میں 1 بجے رات کو بچے کو بھوک لگی تو ماں نے چھاتی کھولی اور بچے کے منہ میں چھاتی پستان دے دیا۔ اب بچہ پی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، پلا بھی رہی ہے۔ دیکھو کیسا عجیب نظام ہے نا۔ اور دودھ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، تیز گرم بھی نہیں ہے، ہے نا۔ دودھ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، تیز گرم بھی نہیں ہے، بالکل پھیکا بھی نہیں ہے، تیز میٹھا بھی نہیں۔ کیسے پلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ 1 بجے رات کو اگر گرم کرنا پڑا کرتا رات کو ماں کو اور باپ کو تو کتنی دقت پیش آتی، اور چینی گھولنی پڑا کرتی تو کتنی دقت پیش آتی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت دیکھو، وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک تو ہے اب، ایک ہے رب۔ رب تو اسے کہتے ہیں جو اصل پالنے والا ہے، اب اسے کہتے ہیں باپ کو جس نے تھوڑے دن پالا ہے، دودھ لا کے دے دیا، کھانا لا کے دے دیا، پیڑے مٹھائی لا کے دے دی، بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اپنا آپ بھی کھا رہی ہے ماں، یہ باپ کپڑے بنا کے دے دیے۔ تو کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کے بعد ماں باپ کا حق پہلے ہے تمہارے ذمہ، کیونکہ انہوں نے تمہیں پالا ہے۔ پالا تو اللہ نے، لیکن اللہ نے بیچ میں ذریعہ بنایا کس کو؟ ماں باپ کو پلنے کا، تو ماں باپ کا درجہ بڑا بنا دیا نہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تمہاری اماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں زندہ ہے۔ تو فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو جہاد میں نہیں جانے دیا، بلکہ وہاں بھیجا کہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ماں کی دیکھ بھال کون کرے گا جب کوئی نہیں ہے۔ اور باپ کو فرمایا جنت کا دروازہ ہے، چاروں طرف پھرتا رہو، خوب بالیشان مکان بنا لے، لیکن باپ کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر باپ کو تڑپایا ہے
اور باپ کی روح کو بھڑکی ہے، پریشان کیا ہے، تو تو باوجود 100 حج کیے ہوئے بھی ہوگا، جب بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ دروازہ باپ ہے، وہ گیٹ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا گیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ کیا آئی سمجھ میں؟ کہ سب سے پہلے عقیدوں کا صحیح ہونا ہے، اور عقیدوں کے بعد پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاق ہے، تہذیب اخلاق ہے۔ عقیدوں کا کیسا ہونا؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کو سر منہ پہ آ کے بول رہی کوئی ہوا، اور وہ کہے میں فلاں نہ ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، جو مر گئی تھی اور وہاں مجھے گلا گھونٹ کے مار دی تھی اور پھانسی مجھے قتل کر دیا تھا، میں وہ ہوں۔ اچھا تو مری نہیں تھی؟ کہاں مر گئی تھی؟ تو پھر یہاں کیسے بول رہی؟ جب مجھ سے پوچھیں گے جب تو مر گئی تھی، تیرا گلا گھونٹ دیا تھا، تجھے کاٹ دیا تھا، مار دیا تھا، تو پھر تو کیسے بول رہی ہیں؟ اب اس جواب دیتے ہوئے سر پھٹا گئی۔ کیوں؟ جاہل تو چکر میں آ جائیں گے، لیکن اہل علم چکر میں نہیں آئیں گے ایسے مکاروں کو۔ اچھا جی، ایسا یوں اچھلے یوں کہ جی کئی آدمیوں کو بس میں نہیں آتی ہے جب اس پہ اثر آوے۔ اچھا، میں نے نکال کے جیب میں سے تالی اور اس کے سر پہ رکھ دی، اور میں نے کہا یہ بتا میں نے سر پہ کیا رکھا تیرے؟ یعنی مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا پتہ کیوں نہیں؟ تو تیرے سر پہ رکھا، پتہ کیوں نہیں؟ پتہ دے کیا ہے؟ میں نے اس کے اندر سے نکل اور اوپر گھوم۔ ابھی 2-4 دن میں ایک آیا تھا تو کہنے لگے ہم تو 250 ہیں، 250 کا خاندان ہے ہمارا، 4 ہی تو پکڑوائے تم نے، تو ابھی تو دیکھو تم تارا حال کیا کریں گے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اپنے 250 میں سے بلا، اور انہیں بلا نہیں، تو نکل اس کے اندر سے اور سر پہ گھوم کے آ، دیکھ کے بتا سر پہ کیا رکھا ہے اس نے۔ نہ بتانا تھا نہ بتا۔ میں نے کہا اندھا بھی ہے تو؟ اندھا بھی ہے؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا جب نہیں جی تو بتا سر پہ کیا رکھا ہے؟ نہیں بہت بتاتا۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دیا تھا اور میں فلاں ہوں۔ جب تجھے مار دیا تھا تو مر گیا اکیلا تو پھر 200-250 کہاں سے آئے؟ کوئی ہے جواب؟ اور بے وقوف لوگ ہاں جی ویسے تو وہ فلاں نہ بول رہے جس پر بعض تو مسلمان یوں کہتے ہیں، جو کہ ایک عورت ہمارے محلے میں زچہ خانے میں مر گئی تھی، وہ چپٹتی پھر رہی ہے جی ایسا کر دو جو ہمارے گھر میں نہ ہو۔ بتاؤ، مسلمان کا عقیدہ خراب ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدوں کا صحیح ہونا ہے، عبادت تو بعد میں ہے۔ کوئی آدمی رمضان کے خوب روزے رکھے، پورے روزے رکھے بھی کوئی اسلامی طریقے سے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو، سوریہ دیوتا کو مانتا ہو، مورتیوں کی پوجا کرتا ہو، تو اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو روزے 1000 رکھے، روزے 1000 رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا۔ بکم کھانے سے، جو روزہ رکھنے سے جو بدن میں فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے اس کو حاصل ہو جائیں گے دنیا کے، لیکن آخرت کا فائدہ جو اللہ کے یہاں اس پر اجر اور انعام مرنے کے بعد ملنے والا وہ اس پر کوئی نہیں ملے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے گرمی کے موسم میں شربت پلایا اور مسافروں کو آنے جانے والوں کو ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان پلا رہا ہے ایک کافر پلا رہا ہے، تو مسلمان کو بھی فائدہ ہوگا دگنا اور کافر کو فائدہ ہوگا اکیرا۔ اکیرا کیا؟ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اس عمل کا، اس نیکی کا بدلہ اسے بڑھا بڑھا کر عطا فرمائے۔ اس کی دکان خوب چلے گی، اس کا کاروبار خوب چلے گا، خوب بڑھے گا، کیونکہ نیکی کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی دے ہیں اپنے ذمے نہیں رکھ رہے ہیں، اگر اپنے ذمے روک لیں گے تو قیامت کے دن دینا پڑے گا اس نیکی کا صلہ، اور کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر ہے نہیں، اور مسلمان کے لیے دگنا اجر، یہاں بھی اس کو بڑھائیں گے اور آخرت میں بھی بڑھائیں گے، اور آخرت میں تو بڑھاوے ہی بڑھاویں گے، دنیا میں چاہے نہ بڑھائیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، کافر نے ایک نیکی کام کیا اسے خوب بڑھا دیا، اور مسلمان نے ایک صدقہ خیرات شروع کیا وہ اور جمع میں سے بھی جاتا رہا۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو دگنا دیتا اللہ میاں،
انہیں اتنا نہ دیتا، لیکن اللہ کا معاملہ ہی عجیب ہے کہ بھائی جس کے ہاں شادی ہوتی ہے لوگ کیسے کیسے کپڑے پہن کر کیسی کیسی گاڑیاں میں بیٹھ کر آتے ہیں، اور جس کے ہاں شادی میں آ رہے ہیں وہ کیسے کپڑے پہن کر پھر رہا ہے نا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، بیٹھو جی، کھانا کھاؤ جی۔ پھر جس کے ہاں کھانا کھانے آ رہے ہیں، دعوت میں آ رہے ہیں، وہ آدمی شادی والا جو شادی کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو بلا رکھا ہے، وہ کیسے کپڑے پہن کر کس طرح پھر رہا ہے؟ رات کو سویا بھی نہیں، اور یہ سارے کے سارے سو بھی رہے ہیں، آ کے پڑھ بھی رہے ہیں، پنکھوں میں بھی سو رہے ہیں اور کھائے بھی رہے ہیں، یہ بھوکا ہی پھر رہا جو دنیا کو کھلا رہا ہے۔ تو جس کے صدقے میں دنیا کو مل رہا ہے وہ مومن مسلمان نیکی کر کے بھی بعض دفعہ کامیابی اس کو دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اس کا امتحان لے رہے ہیں، کچا ہے کہ پکا، کچا ہے یا پکا۔ واہ جی واہ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدوں کا صحیح ہونا، عقیدوں کا صحیح ہونا۔ ایک بات اور سمجھیے، کوئی کسی کی رزق روزی باندھ نہیں سکتا، کوئی کسی کی روزی باندھ نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اور مسلمان ہی کہہ رہے ہیں میرا تو کسی نے باندھ دیا، دیکھیے ذرا، مسلمان ہی پھر دکھاتے۔ جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے مسلمان، دیکھو جی میرا کام نہیں چل کے ذرا کسی نے بندھوا دیا، نہیں بتایا، میں جس نے بتایا اس سے کھلوا جا کے، جی مجھے یقین نہیں آیا اس پہ، تجھے یقین نہیں آیا تو میرے پہ کیسے یقین آ جائے گا تجھے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں؟ جو اسے پہ جو بتا رہا ہے اس پہ یقین نہیں، اور اس کا بتایا ہوا تو مجھے بتا رہا ہے، تو میں بھی نہیں کہوں گا جب تیرا آدھا یقین تو ہو ہی رہا، کروا رکھا ہے، کام چل نہیں رہا ہے، اس لیے میں بھی کہہ دوں ہاں بھائی بہت گہرا کروا رکھا ہے، اتار کرواؤ اس کا۔ کیا کیسے ہوگا جی؟ کالا بکرا لاؤ، ہے نا، کالا بکرا لاؤ جب اتار ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کی روزی کوئی باندھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ بھائی اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے نا، قرآن شریف پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ یوں کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار زمین پر ہیں اور آسمانوں میں زمین میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی زمین میں جاندار ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں سب کی روزی کس کے ذمہ؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور دے گا کہاں سے؟ گودام کہاں ہے اس کا؟ نہ بڑھانے میں، نہ مظفر نگر میں، نہ دلی میں، نہ مودی کے پاس، نہ یوگی کے پاس، نہ امریکہ میں ہے، نہ لندن میں ہے، کہاں ہے گودام؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں، تمہارا رزق آسمانوں میں۔ اور فرمایا تقسیم کون کرے گا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرماتے ہیں ہم نے ہی دنیا کی زندگی کو تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو جب تقسیم اللہ کی ہے تو ایک آدمی تھا یہاں بیچارہ عمر پور کا، قریشیوں میں بھی آیا تھا یہیں حسین پور، تو جب سے شادی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا اسے کبھی بھی اس نے کر کے نہیں کھایا، کبھی بھی اس نے کر کے نہیں کھایا، اور 30 دن کپڑے دھوتا، یہاں جب جو ہوتا تھا مسجد میں کہیں اور ہوتا تھا وہاں، 30 دن کپڑے دھوتا اور کپڑے دھو کے ان کو صاف ستھرے کر کے پہن لیتے، اور ہر انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننا، کوئی 10,000 کا نگ ہے، کوئی 15,000 کا نگ بتا ہوا تھا، ہے نہیں اتنے انگوٹھیاں پہننا۔ اچھا جی، اور جہاں جاتا آؤ نیتا جی، آؤ نیتا جی، سب جگہ آؤ نیتا جی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، ہمیشہ، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے اس نے سوال نہیں کیا۔ تو سارے کے سارے جو کہتے ہیں کمال ہے اس آدمی کا، کبھی کسی سے کبھی گہرا کہیں سے کوئی پیسہ نہیں وصول کرتا، اور صاف ستھرا رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، مستی کے ساتھ زندگی میں۔ بولو بھائی، اس کی روزی تقدیر میں تھی نا، ہے نا؟ تو بغیر کرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک یہ بیٹھے ہیں واحد خان، ان سے پوچھ لو، پردھان جی مسعود خان تھے،
ہیں؟ دیکھا کبھی کرتے ہوئے ہیں؟ دیکھو ہمیشہ یوں بس ایک دفعہ بیچارے یہاں لگ گئے لالا پیپن کے کریشر میں، وہاں لگا دیا ان کو، لگ گئے کام. اس نے کہا یہ کابل لیا جا کے بازار میں سے، ہاں صاحب یہ بھی لیا ہو جا کے. اچھا جی گائے وہاں مسجد میں میرے پاس آ کے وہاں پڑ گئے اور باتیں بنا رہے ہیں. جب ہو لیا آدھ گھنٹہ کرو تھوڑا بھلا ہو جا. میں نے کیا ہوا؟ وہ تو مجھے انہیں لالا نے صبر نے وہ بھیجا تھا لینے قابلہ، میں یہاں آگے پڑ گیا. میں نے کہا تو میں نے کہا ہے نہیں مست مولا اولا مولا. میں نے کہا اولا مولا یہ تم بھی بھائی. اب بھاگے وہ لے کے وہاں سے، اور سورا کیا کہے گا. اب دیکھو ایسا حالت ہے نا، ایسی حالت تھی. اور اللہ نے ہمیشہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، عزت کے ساتھ زندگی گزری. اللہ نے بچوں کو قابل بنا دیے، کھڑے ہو گئے سب کے سب شروع سے. تو بھائی تقسیم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے فرمایا کیوں دیکھ کر کسی کو جلتے ہو؟ اللہ نے اس کو زیادہ دیا، تمہیں کم دیا، جل کیوں رہے ہو؟ ہے نا، جل کیوں رہے ہو؟ تم اپنے حال پر رہو، وہ اپنے حال پر ہے. تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی. تو عقیدہ سب سے پہلی چیز صحیح ہونا ہے کہ نہیں؟ تو آج تو ہمارا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا اگر ہمیں کھلوانا ہے، اپنا روزی بڑھوانی ہے، تو کس سے بڑھوائیں گے؟ کیوں بھائی کس سے بڑھوائیں گے؟ اچھا پیر فقیر، کوئی استاد پیر، کوئی بزرگ اللہ والا، کوئی بابا پیر فقیر کو بڑھا سکے؟ نہیں بڑھا سکے. کیوں؟ وہ بابا بھی کی تعلیم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. بعض بابا ایسے ہوئے ہیں دنیا بھر کا اکٹھا کر کے سونا چاندی گھر میں بھر لیا، اور چور آئے سارا اٹھا کے لے، نہ اپنا آپ کھایا نہ دوسروں کو کھلایا. ایسے پیر فقیر گزرے. اور ایسے بھی گزرے ہیں جن کے دسترخوان پر جی 500 1000 2000 آدمی ایک وقت میں دسترخوان پر کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ یا واسع، اے بڑھانے والے. تو معلوم ہوا کہ وسعت کرنے والا، بڑھانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات. یہ یا واسع یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جس کو روزی بڑھوانی ہو اس نام کی رٹ لگاؤ، یا واسع یا واسع. یا اللہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور آمدنی اتنی ہے نہیں، پورا نہیں پھٹ رہا، میری روزی کو بڑھا دے. یا واسع یا واسع. حفاظت کی ضرورت پیش آ گئی تو اب یا حفیظو یا حفیظو. کیوں؟ حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. ایک آدمی رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا، تبارک الذی. ایک دن رات کو چور آیا اور اس کی بھینس کھونٹے پہ سے کھولنے لگا. جب کھولنے لگا بھینس کو تو یوں ہاتھ میں پھندا پڑ گیا، دوسرا ہاتھ لگا تو دوسرا بھی اس میں الجھ گیا. اب یوں کہیں بند گئے دونوں ہاتھ، بیٹھا کھونٹے پہ. اب ہٹاوے تو کس طرح ہٹاوے، کھینچے تو کھینچتا نہیں، بڑا پریشان. یہاں تک کہ مالک اٹھ گیا اور مالک نے اٹھ کر کے دیکھا بھینس پھنکار رہی ہے. بھینس کو کوئی پریشانی نہیں، کہا کیا ماں؟ لالٹین لا کے دیکھا تو وہ بھینس اس کو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کہہ رہی ہے یہ دیکھو کون بیٹھا ہے یہاں، ہے نا. انہوں نے دیکھا تو آدمی، ارے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. کہہ رہے میں ہوں کون؟ اگر جی میں غلط نیت سے آ گیا تھا، بھینس کو اس کو کھولنا چاہتا تھا لیکن میرا ایک ہاتھ بن گیا، پھر دوسرا ہاتھ بن گیا، میں تو یہاں بندہ بیٹھا ہوں، نہ جا سکتا نہ آ سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب لالٹین سے دیکھا یہ تو پھندے میں کیسے پھنس گیا، اس کا ہاتھ کھول لوں. دیکھا تو وہ تو پھندا بندہ کچھ نہیں، سانپ ہے. سانپ نے دونوں ہاتھوں کو لپیٹا دے کر کھونٹے میں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے، چور بھاگ نہ سکے، بھینس لے جا نہ سکے. اب اس مالک نے سوچا یہ چھوڑے گا کیسے. انہوں نے کہا بس بھائی اب ہم نے اپنے چور کو پکڑ لیا، اب تو چل جا، تیرا کام ختم ہوا. وہ سانپ ڈھیلا ہوا، ڈھیلا ہو کے اس کے ہاتھ پہ سے اتر کے اپنا وہ تو صاف ہوا. انہوں نے چور کو پکڑ لیا. کسی نے پوچھا یہ معاملہ ہوا کیسے؟ تو فرمایا روزانہ رات کو عشاء کے بعد گھر میں سورہ ملک تبارک الذی کی سورت پڑھتا ہوں. دیکھا دنیا میں بھی حفاظت اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے حفاظت فرمائے گا. سورت جب میں فرمایا حدیث شریف میں جب عذاب اس کے اوپر آئے گا قبر میں کسی مرنے والے پر عذاب کی شکل میں آئے گا اور وہ روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہوگا تو یہ سورہ ملک اپنے پر یوں پھیلا کر اس کو میت کو ڈھک لے گی اور یوں کہے گی یہ سورت کہ یہ تو میری روزانہ تلاوت کرتا تھا، آج میں تجھ کو اندر نہیں آنے دوں.
اب آپ دیکھیے یہ عقیدہ صحیح ہوا کہ حفاظت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ نہ چاہیں تو حفاظت نہیں ہوتی، اور وہ چاہیں تو ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا، وہ زہر کھایا کرتا تھا، زہر کھانے میں آ کے ویسے بھی زہر کھایا کرتا تھا، اور اتنا اس کا زہریلا بدن ہو گیا تھا اگر کوئی اسے زہر دے بھی دے اس کا اثر نہ ہو. یوں اس وجہ سے، اس سیاست کی وجہ سے کھاتا تھا کہ مجھے کوئی زہر دے تو میں مروں نہیں، میں مروں نہیں، ایسا زہر. اس کے بدن کے کپڑے ایک دفعہ اترنے کے بعد دوسرا کوئی پہن نہیں سکتا تھا، جلانے پڑتے تھے کیونکہ اس کے پسینے میں بھی زہر آتا تھا نکل کے. لیکن مرنا اسے بھی پڑا، مرنا اسے بھی پڑا. ساری عمر اندرا گاندھی کا پہرہ داری کی گئی، لیکن جب وقت آیا تو کس نے کرا حملہ؟ جو حفاظت کرنے والے تھے انہوں نے کیا نا. تو معلوم ہوا حفاظت کرنا کسی پولیس کے ذمے نہیں، قبضے میں نہیں، کسی پہرہ دار کے قبضے میں نہیں. یہ تو تدبیریں ہیں، یہ تو تدبیریں ہیں. ہم نے تالا مضبوط لگایا ہے علی گڑھ کا بہترین، یہ تو تدبیر ہے. تمہارا دل خوش ہو گیا، بہترین قیمتی تالا میں نے لگا دیا، تمہارا دل خوش ہو گیا. ورنہ اس تالے سے حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ حفاظت اللہ کے حکم سے ہوگی. علی گڑھ جب ہم گئے پہلی دفعہ تو ہم نے وہاں دکھایا، انہوں نے دکھائے بڑے بڑے فن کے تالے، عجیب عجیب فن کے تالے وہاں کے لوگوں نے دکھائے، عجیب عجیب جو ہم نے یہاں کبھی سنے بھی نہیں تھے. ایسے تالے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہاں تو چوری ہوتی نہیں ہوگی، کیوں؟ جب ایسے ایسے فن کے تالے ہیں تو ان تالوں کو کون کھول سکے گا، کون توڑ سکے گا؟ تو انہوں نے کہا چور ہمارے بھی ابا ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایسی قینچی ایجاد کی ہے، تالا لگا رہو کنڈے پہ رکھا، کٹ سے کاٹ دیتے ہیں. میں چھٹی بھائی لگا رہا ہوں تالا ہوں، وہ چور ہمارے بھی ابا ہیں. ایسی قینچی ایجاد کی ہے، وہی اس پہ لگایا اس کنڈے پہ اور کٹ سے کر دیا، ختم ہوا، کٹ گیا، اور اپنا تالا لگاؤ رکھو اپنا تالا. تو دیکھو تالا لگانے سے بھی حفاظت نہیں ہوئی، دربان رکھنے سے بھی حفاظت نہیں ہوئی. حفاظت کب کس سے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جو حفاظت. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا مومن بے فکر رہتا ہے. ایک بزرگ ایک عالم تھے، جب وہ سوا کرتے بڑے بڑے خراٹوں سے سوتے تھے. حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بڑے خراٹوں سے سوتے تھے، ان کے پاس تو سونا بڑا مشکل تھا. ایسی چکی چلے تھی اللہ کی پناہ. ان کی دیکھی ہمیں دو تین کی، ایسے سوتے تھے. کچھ تو پیٹ بڑا تھا، کچھ بدن بڑا تھا، کچھ خراٹے ایسے ڈبل، اللہ کی پناہ. بس تو کسی نے جا کے حضرت سے کہا جلال آباد کہ حضرت ایک مولوی صاحب ہیں، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑے اچھے نیک آدمی ہیں، لیکن جب وہ سوتے ہیں اتنے خراٹوں سے سوتے ہیں کہ بس عجیب حال ہے کہ عالموں کو اتنی غفلت سے سونا چاہیے. اللہ اکبر. تو حضرت نے فرمایا آہا، یہ تو عین سنت کے مطابق ہے، یہ سونا تو عین سنت کے مطابق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹوں سے سویا کرتے تھے. خراٹوں سے جب کون سوئے گا؟ جس کو نیند بے فکری سے آئے گی، ہے نا، اور جس کو فکر چڑھا ہوا ہوگا اسے خراٹے سوچ جائے گی. اسے تو کبھی دیکھو دیکھو چوہی کا کھڑکا ہو گیا، جب مصیبت ادھر وہ کہیں کواڑ میں کو ہوا ہو گئی تو جب، اور خام کبھی چرپائی گھومنے لگے گی، بہم بازی، خواب بھی ایسے دکھائی دے، وہ کہانی چین سے نیند آ گئی. تو انہوں نے کہا حضرت ایسے سوئے یوں چاروں خانے، پیر کہیں، ہاتھ کہیں، کہیں اس طرح بھی سوا کریں اللہ والے. تو حضرت نے فرمایا ہاں، عین ولی ہونے کی نشانی ہے یہ ان کی. کیوں؟ اللہ کا ولی اللہ پر بھروسہ کر کے بے فکر سوتا ہے. اللہ کا ولی اللہ پر بھروسہ کر کے بے فکر سوتا ہے نا. اور لالا رات کو جاگتا رہے گا یوں، جب تک نیند نہیں آئے تھوڑی بہت سوگا، پھر دیکھے گا کوئی کھڑکا تو نہیں، کوئی ادھر کوئی آ تو نہیں رہا. اور ادھر سے یہ دیوار اونچی کروانی چاہیے صبح کو، اور ادھر سے ہو سکے یہاں کو چڑھ کے یوں چڑھ گیا، وہ اس کے پروگرام. اچھا یہاں تار لگانا پڑے گا ذرا سا، برات تو یوں پروگرام بناتا رہے، ہے نا. ایک آدمی جو کہہ رہا ہے جو بڑی مصیبت آ گئی. انہوں نے کہا تو بھائی مزے سے نیند آتی ہوگی جب سے لائسنس لیا بندوق کا، رائفل کا. انہوں نے کہا جی بس اللہ بچا گئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے بندوق لی نیند ختم، سونا ختم، بے چینی اور بڑھ گئی. کیوں؟ کہا یوں کہ ساری رات تو میں بندوق کا پہرا دیتا ہوں، کہیں چور آ کے بندوق نہ اٹھا کے لے جائیں، اور جب صبح ہوتی ہے لوگ اٹھتے ہیں میں سوتا ہوں.
تو بندوق حفاظت آدمی کی کرے گی، آدمی بندوق کی حفاظت کر رہا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی۔ بولو چین ملا؟ چین ملا؟ ارے جب تم سو جاتے ہو مچھر آ کے چپٹتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ کیڑیاں آ کے تمہارے اوپر چڑھ جائیں، ناک میں گھس جائے، کان میں گھس جائے، ہے نا؟ نہیں، اللہ نے پہلے انتظام کر دیا۔ اول تو گھسنے نہیں دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ دکھانا ہے، اسے کیڑی کو مکوڑے کو اجازت دے دی، چل اس کے کان کے سوراخ میں گھس، تو جب وہ یہاں کو چڑھے گا تو یہیں سے کھڑکا ہونا شروع ہو جائے گا اندر کان میں، ہے نا؟ اور جب یہاں کو چڑھے گا تو بے چینی دماغ میں سوتے کے بھی ہو جائے گی، اور یہاں اونچے نیچے کتنے پہاڑ سے بنا دیے، کہاں کہاں کو چڑھتا اترتا چلے گا، اتنے تو سوتا یوں کر کے ہاتھ مارے گا زور سے، مکوڑا کی بھی ایسی تیزی اور کیڑی کی بھی، ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو سوتے میں تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ سانپ سے، بچھو سے دن میں تو تم کر سکتے ہو، لیکن سونے کے بعد کون کرے؟ تو معلوم ہے حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر تمہیں زیادہ خطرات ہیں تو اس کا وظیفہ پڑھو، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے، اے حفاظت کرنے والے۔ تو یہ 99 نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ کسی کی کوئی چیز کھوئی گئی، کسی کا کوئی عزیز چلا گیا کہیں، رشتہ دار کوئی بھاگ گیا، جی اب کیا کرو؟ کسی کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، ہے کسی کے ہاتھ میں؟ ایک آدمی بہت چھو منتر کرتا تھا، بہت دوسروں کا علاج کرتا تھا، بہت علاج کیا اس نے دنیا بھر کے، لیکن اللہ کا حکم، اسی کا جو ہے بھتیجا اور اسی کا بھائی بھاگ گیا، اور ایسا بھاگا دنیا بھر کے وظیفے اپنا بھی کر لیے، اور دنیا بھر کے جو پوچھا دینے والے تھے وہاں بھی پھرے، اور 18 سال تک یوں ہی پھرتے رہے، کہیں پتہ نہیں چلا۔ 18 سال کے بعد وہ خود بخود آیا، جس کو گھر والے پہچان بھی نہیں سکے۔ اٹکل بچوں سے کہا اس کے نشان تھا، ماں نے کہا اس کے دیکھا بندر نے کمر پر کاٹا تو نشان تھا، اس کے ہے گا، دیکھا تو نشان بھی موجود، بس ہاں یہ تو میرا بیٹا ہے، بس یوں اندازے سے۔ تو دیکھو تعویذ گنڈے کرنے والے بھی حفاظت نہ کر سکے، واپس نہ بلا سکے، یہ جو پوچھا لیتے پھر رہے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی بلا دو اور یوں کر دو، حقیقت دیکھ لو، تم نے پوچھ لیا ٹھیک ہے، یقین کیوں کرتے ہو؟ دیکھو صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، کیا خبر ہے صحیح ہے، کیا خبر غلط ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں پکارنا ہے تو کس کے ہاتھ میں واپس کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے ہم کوئی بھی چیز کے لیے اور کسی کے بھاگنے والے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو بتاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کم سے کم 313 مرتبہ پڑھو، آنکھ بند کر کے، صبح شام پڑھو، 7 دن تک۔ ایک آدمی بیچارہ، بہت قصے ہیں ویسے تو، لیکن ایک یہاں کا بڑھانے کا ہی فون آیا، بینک کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کر کے اندر گیا، بس 2-3 منٹ گزرے ہوں گے اندر، اور واپس آیا تو موٹر سائیکل کا ہے۔ اب اس نے یہاں فون کیا، اجی یوں ہو گیا، میں نے کہا انا للہ پڑھو بھائی، خوب پڑھو، تلاش کرو۔ تو پھر وہ تلاش کی کہ جی کہیں پتہ نہیں چل رہا، میں نے کہا صبح شام آنکھ بند کر کے 313 دفعہ پڑھو، اور اس کو لکھوا دو وہاں تھانے، لکھوا دیا انہوں نے۔ بس پڑھتا رہا، میں نے تو 7 دن کہا تھا، اس نے 10 دن پڑھی، 8 9 10 انہوں نے اور بڑھا دی 10 دن۔ 10ویں دن فون آیا کتولی سے، تھانے سے، کہ بھائی اس نمبر کی گاڑی تمہاری یہاں ہے، آ کے دیکھ لو، پہچان لو۔ آ کے دیکھا تو کتولی کے باہر کھیت میں پڑی ہوئی تھی۔ 10 دن کے بعد یوں کہ تو موٹر سائیکل واپس مل گئی۔ تو کس نے واپس کی؟ اور یہ پریشانی کیوں دی اس نے؟ امتحان بھی تو کروں گا، تمہارا نقصان کر کے ذرا سا میرا بندہ کدھر کو بھٹکتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، کچا ہے کہ پکا۔ امتحان تو سب کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ تو اللہ، تم بھی امتحان کرتے ہو نہیں؟ کیوں بھائی؟ اب عید آ رہی ہے، پیالے لینے جاؤ بازار میں، اور پیالے اٹھا کے یوں دیکھو، یوں مار کے، اور وہ جو ہے وہ دکاندار اتنا ہوشیار ہے، انہیں 2 پیالوں کو لے کے یوں مارے زور سے، ٹن ٹن ٹن، یہ پھوٹ نہ جاوے، اور وہ اتنی زور سے اسے عادت پڑ رہی طریقہ مارنے کا، اور ٹن ٹن بول رہی، اور آپ اس کو یوں دیکھ رہے ہیں انگلی مار کے کہیں پھوٹ نہ جائے۔
اگر جوجرا بول رہا ہے وہ 1000 ٹن ٹن کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو رکھ دیں گے، جب تک میرے دل گواہی نہ دے میں اس کو قبول نہیں کروں۔ تو بولو تم بھی امتحان لیتے ہو پہلے پیالے کا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جوجرا تو نہیں ہے، تو اللہ امتحان نہ لے گا جو نمازی پکا ہے، کچا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، بہت جذبے دکھاتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کچا ہے کہ پکا ہے۔ اس لیے اس کی موٹر سائیکل نکلوا دی، اس کے چوری کروا دی۔ کیرانے میں ایک ٹرک تھا، 8.5 لاکھ کا اس میں مال تھا، لوہا، وہ اپہرن کر لیا چوروں۔ بھائی یہاں فون آیا، میں نے اسے بتایا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، 90 دن، 7 دن کا کہا تھا، 90 دن وہ چور لے کے چلے، اور وہ جو پانی پر جاتے ہوئے کیا ہے وہ سنولی وہاں جا کر کے وہ روکی گاڑی وہاں، اور وہاں رکنے کے بعد انہوں نے نمبر پہچان لیا، پولیس والوں نے رپورٹ تو کری رکھی تھی، تو انہوں نے فوراً اطلاع کی، گاڑی کو پکڑ لی، سارا مال جو کہ 9 دن کے بعد واپس ہوا ماں گاڑی کے۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی بھی گئی، غریب آدمی ہوں، اور یہ اتنا مال جو اس میں تھا وہ بھی وہی میرے ذمہ پڑے گا، جو کہے گا تو نہیں کھپائی کہیں، ہے نا، کہاں سے دوں، کیا کروں، رو رہا تھا۔ اللہ نے واپس کیا، کس نے واپس کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، وہ چاہے دے دے چاہے لے لے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو لوٹ کر وہیں جانا ہے اللہ کے پاس۔ اب تو مال ہی گیا، کل کو ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لو، یا معید، کیا؟ یا معید، معید کا معنی ہے اے لوٹانے والے، جو زیور چلا گیا، جو آدمی چلا گیا، لوٹانے والے، تو اس کو واپس لوٹانے والے کون ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اکبر، پتہ نہیں کب لوٹا دے۔ ایک چور نے توبہ کی 35 سال کے بعد، اور اس نے ایک عورت کے کان کا زیور یہ چھین لیا تھا اس سے، اس زمانے میں جب چوری کیا کرتا تھا، اور جب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا، تو جو 35 سال کے بعد ان کے گھر گیا اور اس عورت سے جا کے کہا تیرا وہ کان کا زیور میں نے اتارا تھا، اور وہ کتنا تھا اس کا وہ اتنا تھا، اس کا جو پیسے کتنے تھے، اتنے پیسے، انہوں نے کہا لے اپنے پیسے اور مجھے اللہ کے واسطے معاف کر۔ چوری ہوئی تھی 35 سال پہلے، اور اس کا معاوضہ کب مل رہا ہے؟ 35 سال کے بعد۔ کتنا اللہ نے آزمایا، اسے تو پتہ نہیں تھا کس نے چرایا، اسے کیا پتہ تھا کس نے چرایا۔ تو سمجھ میں آیا، سب سے پہلی چیز بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا۔ آج ہمارے عقیدے خراب ہو، عقیدے خراب ہو، اللہ سے بھی اللہ سے جڑنے کے لیے پھر میں کہوں گا اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے، سمجھ بھائی۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ حاجی محمود جلال آباد کیا لگے تمہارے؟ خالو، انہوں نے سنا تھا ان کے خالو نے کہ کیونکہ ہماری والدہ حضرت سے بیعت تھی، حضرت جی سے، اور یہ بھی بیعت تھے، آپ حافظ جی بھی، تو سال بھر میں اماں دعوت کیا کرتی تھی حضرت، سال بھر میں حضرت کی دعوت کیا کرتی، بیچ میں کرنا بھی چاہتی تو حضرت منع فرما دیتے، نہیں بس سال بھر میں ایک دفعہ۔ تو وہ سال پورا ہو گیا تو دعوت کرنے کے لیے بھیجا، اماں نے کہا جاؤ حضرت کی دعوت کرو، 1 سال ہو گیا ہے، اور پوچھ لینا حضرت سے کیا پکاویں۔ بہت اچھا، جا کے میں نے کہا حضرت اماں نے دعوت کی ہے اور فرمایا یہ پوچھتا ہے کیا پکاویں، ہاں یہ کام کی بات پوچھیے، ہاں یہ کام کی بات پوچھیے۔ اچھا، تو فرمایا بہت اچھا۔ دیکھو بھائی حافظ صاحب، اماں سے کہہ دینا کہ ساگ، قیمہ ڈلا ہوا پکا ہوا ساگ ہو، اور مکی کی روٹی ہو، اور برابر میں تہا ہوا اور ویسا جو ہے گھی دونوں رکھے ہوئے ہوں، اور ایک طرف برتن میں چھاچھ رکھی ہوئی ہو، ہمارا جتنا جی چاہے گا، جس طرح جی چاہے گا اس طرح کھائیں، سمجھ میں آئی؟ اب کہہ دینا اماں سے، بہت اچھے۔ حضرت علامہ رفیق صاحب تھے، چھوٹے مولوی صاحب تھے، سید صاحب وہ بیٹھے تھے وہیں، حافظ صاحب نے کہا علامہ صاحب سے جی آپ کی بھی دعوت ہے،
چھوٹے مولوی صاحب سے کہا حضرت آپ کی دعوت ہے، حضرت کے سامنے. جب کتنی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے باہر کو، تو آئے حضرت چھوٹے مولوی صاحب باہر، اور حافظ صاحب کے پاس کو آ کے برآمدے میں نیچے کہہ رہے او حافظ جی. کہنے لگے جی جی حضرت. کہنے لگا یہ ساگ پات اگر کھلاؤ گا انہیں کھلائیے حضرت جی کو، ہمیں دعوت منظور نہیں، ہمیں منظور نہیں، ساگ پات کھلانا ہے تو حضرت جی کو کھلا لیے بس. تو حافظ صاحب نے کہا نہیں حضرت ایسی بات، ہاں پھر تو ٹھیک ہے. چلے گئے. اب دعوت میں جب بلایا گیا اگلے دن پہنچے دوپہر کو، تو یوں کھانا لگا ہوا ہے، اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے. اب جو کپڑا کھولا گیا اس کے اوپر سے تو دیکھا وہاں تو کیا ٹھکانے ہیں، مرغ ہے، بریانی ہے، اور کیا نام پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں. عشق و محبت میں ان کی اماں بڑی عاشق تھیں حضرت کی، اور ان سارا گھرانہ عاشق تھا. بس بھر کے رکھ دیا دسترخوان. تو یہ سب دیکھ کر، اور وہ ساگ اور وہ بھی رکھا ہوا مکھی کی روٹی. تو حضرت نے یوں دیکھا، حافظ صاحب کی طرف کو یوں دیکھا. دیکھنے کا مقصد یہ تھا، کہا تھا کیا ہوا، ابھی کچھ کہا نہیں. چھوٹے مولوی صاحب نے سوچا اب حضرت جی کچھ پوچھیں گے، اب پوچھیں گے تو پول کھلے گی، ہے نا. تو چھوٹے مولوی صاحب نے کہا واہ 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 واہ، اللہ کی ساری نعمتیں بھری پڑی، جس کا جو جی چائے کھاؤ، ہے نا. سب نعمتیں بھری پڑی، جس کا جو جی چاہے کھاؤ. حضرت جی سمجھ گئے یہ بیج انہیں کا بویا ہوا ہے نا، یہ پکا ہے. مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد کاندلے والے جو گڑھی دولت رہتے تھے، جب حضرت مولانا اسد مدنی صاحب جلسے میں رات کو تشریف لائے وہاں گڑھی دولت، تو مولانا کامل صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ناشتے کی دعوت کو کہا. تو حضرت نے فرمایا مجھے نماز پڑھتے ہی جانا ہے. فرمایا حضرت نماز پڑھتے ہی آپ ناشتہ کر لیجیے. فرمایا تو بہت اچھا ٹھیک ہے. اب ناشتہ کہاں ہوگا؟ فرمایا وہاں کاندلے ہوگا، تھے گڑھی دولت. تو حضرت کو تو وہاں آرام کرا دیا اور گھر جا کے اپنا انتظام شروع کر دیا. ساری رات پتہ نہیں گھر والوں کو ساروں کو لگائے رکھا خدا کے بندوں نے. اور حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز پڑھتی بڑی تیزی سے جھپٹ کے ٹہلنے جایا کرتے تھے. تو اس دن گاڑی بعد میں آئی، اپنا آپ ٹہلتے ٹہلتے کاندلے گڑھی دولت سے پیدل وہاں آئے حضرت. اور وہاں جا کے جو بیٹھے دسترخوان کو کھولیں، کیا ہے اس میں مولوی صاحب؟ اب دیکھا تو اورے سے لے کے پرے تک کیا ٹھکانے، کیا کیا نعمت ہے مولانا کامل صاحب. بس یوں دیکھ کے مولانا اسد مدنی نے اور یوں کہا، انہیں گھر والوں کو سونے بھی دیا تھا نہیں رات. اتنی عورتیں لگیں گی جب جا کے اتنا سارا دسترخوان بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک چیز. سبزیاں دیکھو تو وہ الگ سے الگ، گوشت دیکھو تو وہ عجیب عجیب طرز سے، بریانی دیکھو تو وہ عجیب قسم. بس آپ نے یوں دیکھے کہا ہمیں انہیں عورتوں کو رات کو سونے بھی دیا تھا نہیں. تو مولانا کامل صاحب کیا فرما رہے، ایسی انداز تھا ان کا، یوں گردن نیچے ہو کر کے فرمایا حضرت غلطی ہو گئی. حضرت کیا ہو گئی؟ آئی سمجھ میں؟ حضرت غلطی ہو گئی. بس کھانا کھا لیا. حضرت نے جو کھانا تھا بڑے خوش ہو کر کھایا جی. اور کھانے کے بعد پھر فرمایا بس تیری یہی تو ادا مجھے کھائے لیتی ہے، تیری یہ ادا ہی تو مجھے کھائے لیتی ہے. کیا تھا، کیا کہا کہ حضرت جو کا یہ تنبیہ کی کہ یہ عورتوں کو سونے بھی دیتے نہیں، ناشتہ ہے یہ کیا ہے. تو کیا فرمایا؟ حضرت غلطی ہو. یہ ہے عشق و محبت. تو اللہ والوں سے عشق و محبت کہاں ہے؟ آج تو اس مولوی کے پاس السلام علیکم دعا کر دو جی، دوسرے مولوی جی دعا کر دو جی، ایک کے پاس دعا کرتے رہی ہو جی، اسے ٹھیکہ ہی دیا ساری عمر ٹھیکہ لے رکھا انہوں نے. دعا کون کرے گا؟ یا تو دردی کرے گا یا غرضی کرے گا، ہے نا. دردی کرے گا یا غرضی کرے گا. ایک جگہ کا ایک پردھان آیا، آگے کہیں جی دعا کر دو. میں نے کہا ہاں دعا کریں گے. دعا سے کیا بیٹھیے دعا کے لیے، اور کیا کریں ہم کھیتی تھوڑے کریں، دعا کریں رات دن. کہ جی نہیں دعا کر دو. میں نے کہا ہاں دعا کریں گے بھائی. پھر ہو جائیں گے جی بس پکی دعا ہے نا، پکی کی تو پکی کچی تو میں جانتے نہیں، بس دعا کریں گے. تو خیر کہ جی تعویذ دے دو. جب نہ ماننے لے بھائی تعویذ بھی دے دیا میں نے. تو اس کے ساتھ میں دو چار اور تھے سفارشی. تو میں نے کہا دے دے تعویذ. تو پھر وہ کہنے لگے جی باہر کو آ کے ادھر کو گھوم گھام کے کہنے لگے جی کچھ تسلی سی نہیں ہو رہی، تسلی سے نہیں ہو رہی. میں نے کہا تسلی کیوں نہیں ہو رہی؟ تسلی تو جب ہوگی جب جیت جائے گا.
جب جیت جائے گا، جب تسلی ہوگی. ابھی سے کہا تسلی ہوگی. ابھی پرسوں ایک کا فون آیا تو کہ ذرا دیکھ لو حساب کیا رہے گا. میں نے کہا میں نے تو ٹھیکہ لے نہیں رکھا. جو وہاں پہرے دار بیٹھے ان سے کہو جا کے، وہ دیکھیں گے کس کے کتنے ہیں وہ ووٹ، کس وہ لیں گے. ہم نے کہا کوئی ٹھیکہ لے رکھا. ایسا حال ہے لوگ کہنا ماننے کو تیار نہیں، کوئی کام بتاؤ وہ کرنے کو تیار نہیں، اور کام بتاؤ ایسے جیسے اندازہ لگا لو پیٹیوں میں کو گھوم کے. جسے جن چپٹے وہاں ہیں ان سے پوچھیں سر پہ ہم نے کیا رکھا، وہ تو بتاتے نہیں. ہم لے گئے وہاں پیٹیوں میں کیا رکھا. کیسا الٹا دماغ ہو گیا. ارے بھائی یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، ہمارے قبضے میں کسی کو کچھ نہیں. تو وہ کہنے لگے جی، میں نے کہا بھائی تسلی مجھے بھی نہیں ہو رہی، میں بھی بعد میں دیکھوں گا کیا ہوگا اللہ کا حکم. کہ جی نہیں تم بس پکا بات کرو اور بس فیصلہ جو ہے پکا کر دو. جنوں کہہ دو ہو جا ہو گیا. میں کیسے کہہ دوں گا، یہ ووٹ نہیں پڑا کچھ نہیں، اب ہو گیا. جب راوال نے میں نے کہا اچھا وہ پڑھ رہا کمرہ اس میں کیواڑ بند ہو رہے. وہ کمرہ کھلا تھا، آدھی دیوار ہوئی تھی، بچے یہاں زیادہ تھے. تو میں نے کہا باہر دیکھا وہ کمرے کی آدھی دیوار ہو رہی ہیں، وہ کمرہ چھپنا ہے، اس کا کمرے پہ لینٹر ڈلنا ہے، آدھی دیواریں ہوئی ہوئی ہیں. اگر تمہیں اللہ نے کامیاب کر دیا تو اسے بنوا دیجو. گھوم گھام کے آگے کہنے ہیں جی بالکل اگر میں کامیاب ہو گیا تو اگلے دن چنائی لگوا دوں گا. تو ٹھیک ہے ہم بھی دعا کریں گے. کہنے لگے جی وہ میں نے کہا تم بھی کہہ دو. کہنے لگے پکی کہہ دی. میں نے کہا چلو ہم نے پکی کہہ دی، جاؤ. اللہ کا حکم وہ کامیاب ہو گیا. کمرہ بھی بن لیا، وہ بھی برآمدہ بن لیا، یہ بھی بن لیا، اوپر بھی بن لیا. اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی. دیکھ رہے ہیں آپ. تو دعا کے ٹھیکے دیتے پھر رہے ہیں سب کو. دعا کرتے رہی ہو جی، کرتے رہا کرو جی، اور دیکھو کرتے رہا کرو جی. اللہ اکبر. تو میں نے اس پر سنا رہا تھا، بات دور چلی گئی. حافظ جی کے بات تھی، تو اصل مقصد سمجھانا تھا لمبی چوڑی ہندی کی چندی کر کے. تو حافظ محمود صاحب یوں فرماتے کہ حضرت میں تھانہ بھون مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے لگا. کبھی کبھی وہاں جاتا، مرید تو حضرت سے تھے، اور کبھی کبھی وہاں بھی حاضری دینے لگے. جب دوسرے کے پاس بیٹھنے لگے گا تو بولو اثرات آئیں گے نہیں. ہماری بیوی اگر دوسرے کے پاس بیٹھنے لگے، دوسرے کے گھر جا کے اکیلے میں رہنے لگے تو کیا کیا گل کھلیں گے نہیں کھلیں گے. بے حیاؤں کے لیے تو کچھ نہیں بس. تو اماں نے کہا لو بیٹا یہ 4 دھڑی چاول حضرت کے یہاں دیا ہو، حضرت جی کے یہاں دیا ہو چاول جو پیدا ہوئے، 4 دھڑی چاول حضرت جی کے یہاں دیا ہو. تو انہوں نے کہا اچھا اماں 2 دھڑی ایک کٹے میں اور کر دیو، 2 دھڑی ایک کٹے میں اور کر دینا، وہ ایک جگہ بھیجنے مجھے. اچھا چلو. ماں نے کہا اچھا. اب یہ لے کے گئے حضرت کے اندر وہاں گھر میں زنانے میں وہاں پہنچا دیے، اور پہنچانے کے بعد پھر سلام کرنے کے لیے اندر حضرت کے پاس مجلس خانے میں گئے. السلام علیکم. السلام. حافظ صاحب خیریت؟ جی ہاں. بیٹھ گئے. بس جہاں سے بیٹھے تھوڑی دیر کو. اچھا بھائی آپ کو تو تھانہ بھون بھی جانا ہے، جاؤ پیمن. اب یہ اس طرح تو حضرت کبھی نہیں کیا کرتے تھے جیسا آج کیا. اچھا آپ کو تو تھانہ بھون بھی جانا ہے. جی. یوں نہیں پوچھا کس لیے آئے تھے اور چاول گھر پہنچائے ہیں، کچھ نہیں پوچھا. بس اتنا کہا ہاں آپ کو تو اور جگہ بھی جانا ہے، تھانہ بھون بھی جانا ہے. بھائی مگر میں تو آگے بس سہم اسی میں گھومتا رہا، تو تھانہ بھون بھی جانا ہے. حضرت کو کیسے پتہ چلا؟ اور حضرت نے یوں جلدی سے کیوں اٹھا دیا؟ محبت تھی نا سارے گھرانے کو، تو اس لیے دل پر اثر ہوا. آگے پریشان پریشان پریشان. وہ چاول واول کہیں نہیں لے گئے. صبح کو اگلے دن پھر اشراق کے بعد گئے حضرت سے ملنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھے. حضرت نے فرمایا حافظ صاحب خیریت ہے؟ جی ہاں اللہ کا شکر. اچھا فی امان اللہ. پھر ہاتھ بڑھا دیے، جاؤ کام کرو. فی امان اللہ. یہ پھر اس کا اور زیادہ سر پیسہ لگا جیسے کسی نے جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے جوتا مار دیا ہو، ایسی حالت. دوسرے دن پھر صبح کو گیا ملنے کے لیے، تو پھر جا کے کہا حضرت سے السلام علیکم، مصافحہ کیا. وعلیکم السلام. مزاج شریف؟ جی ہاں اللہ کا شکر. اور گھر خیریت؟ جی ہاں. اچھا پھر پھر ہاتھ بڑھا دیے. دیکھا پھر ہاتھ بڑھا دیے. تو میں پھر چلایا. پھر ایسا ہوا جیسے کسی نے خوب ہی میری تو کٹائی کر دی.
نہ کھانے میں دھیان، نہ جنگل میں دھیان، بڑا پریشان۔ تیسرے دن پھر گیا حضرت کے پاس صبح کو، وہی حالت، مزاج شریف، جی اللہ کا شکر، بس پھر ہاتھ بڑھا دی، اچھا چلو فی امان اللہ۔ بھائی ایک دم میرے سے تو میں تو پریشان تھا، تیسرے دن تو ایک دم سے میری چیخ نکلی اور میں چیخ پڑا، رو پڑا حضرت کے سامنے، کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دی۔ تو بس حضرت بھی خاموش ہو گئے اور حضرت کے بھی آنسو آئے، اور حضرت نے یوں فرمایا، حافظ صاحب کوئی اور بات نہیں، تمہاری بھی بدنامگی ہے، میری بھی بدنامگی ہے، وہ یوں کہیں گے یہ مرید تو ان سے ہے، اور یہاں جو آنے لگا اپنے پہلے پیر کے اندر کچھ کمی دیکھی ہوگی، کچھ کمی دیکھی ہوگی، اس لیے وہاں چھوڑ کر یہاں آنے لگا۔ اس میں تمہاری بھی بدنامگی ہے اور میری بھی بدنامگی ہے۔ اچھا فرمایا جاؤ، اچھا دل معاف، دل صاف، اندازہ لگائیے۔ انہیں حافظ صاحب کا پھر قصہ ہے، لڑکے کی بیوی کے درد ذہ ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہونے کا، پریشان ہے۔ وہاں جب دائی نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا مظفر نگر لے جاؤ، جب تو ایسے وہاں تھانہ موہن وغیرہ جلال آباد میں کہیں ایسے وہ نہیں تھے، مظفر نگر لے جاؤ۔ تو گاڑی منگوا لی گئی، حافظ صاحب نے کہا میں گاڑی منگوا لی، لیکن گاڑی میں جو ہے نا گاڑی کا خرچہ پھر وہاں کا پتہ نہیں کتنا ہوگا، تو کیا ہوگا، تو وہ کہا بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ ذرا سا۔ بس میں جھپٹا ہوا حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت جی اپنے زنان خانے میں اندر جا کر کواڑ بند کر کے اور بلب بند کر رہے تھے۔ جب میں پہنچا، میں نے جا کے جبھی وہ افریقی کھڑے تھے باہر، تو وہ افریقی مولانا جو حضرت کو چھوڑ کے آتے تھے وہ اپنے دروازے میں کھڑے رہتے تھے۔ جب حضرت اندر جا کر کنڈی لگا لیتے، تالا لگا لیتے اور اندر کا بلب بند کر دیتے، باہر کا بند کر دیتے، تب وہ مولوی صاحب اندر جاتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو حضرت جی اندر جاتے ہی مجھے فوراً آواز دینے لگے۔ ادب تو ہے نا، ادب تو ادب والوں کی صحبت سے آتا۔ تو وہاں کھڑے حضرت تو ابھی گئے اندر۔ اچھا کہ میں نے کیواڑ مارے، ہاتھ مارا، کون؟ میں نے کہا حافظ محمود۔ اچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا حضرت لڑکے کی بیوی کے درد ہو رہا ہے اور اب انہوں نے انکار کر دیا، یوں کہا مظفر نگر لے جاؤ۔ تو گاڑی آ گئی ہے، مظفر نگر لے جانا چاہتے ہیں، میں ان کو روک کر آیا ہوں کہ میں ذرا حضرت کے پاس تک ہو جاؤں۔ تو حضرت نے کواڑ کھول کر فرمایا دن سے کہاں تھے تم؟ دن سے خبر کیوں نہیں لی؟ دن سے کہاں تھے؟ کہا حضرت جب اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی پریشانی ہو جائے۔ تو کہا دیکھو مولانا کو آواز دو، افریقی کو، وہ کھڑے ہی تھے وہاں، اور فون کا ان سے کہو قلم کاغذ لے کے آئیں۔ وہیں کھڑے حضرت نے گیٹ میں تعویذ لکھا اور فرمایا جاؤ اسے بائیں ران میں باندھ دو، بائیں ران میں باندھ دو، جب اللہ کا حکم ہو جائے فوراً اسے کھول دینا اور کھول کر اس کو رکھ لینا، صبح کو میرے پاس پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ یوں کہہ کر رخصت کر دیا۔ کیونکہ میں ادھر سے مڑ کے لے کے تعویذ 2 قدم چلا، پھر میں نے کہا تو حضرت مظفر نگر تو نہیں لے جاؤں بس۔ دیکھو آ گیا نہیں فرق؟ کوئی ہوتا ہمارے جیسا تو کیا کہتا، لائیے تعویذ جاؤ لے جا، دلی لے جا میری طرف سے، یوں کہتا نہ کہتا۔ مگر حضرت کے اندر چونکہ جمال کا غلبہ تھا، اس لیے حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آئی آواز؟ کیا آئی؟ کیا کہا حضرت نے؟ کا کیا مطلب؟ یہ بھی بات کچھ کہنے کی ہے، یہ تو مطلب ہوا نا۔ پھر یہ کہا تم میرے مرید نہیں ہو؟ فرمایا جی حضرت۔ میں تمہارا شیخ نہیں ہوں؟ فرمایا جی حضرت۔ پھر جاؤ۔ گئے، جا کر میں نے کہا باندھ دو کتر میں کر کے، بس 5-7 منٹ ہی گزری تھی، ایک دم سے اندر سے شور ہو گیا، ہوا لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مظفر نگر سے بھی جان بچا دی اور سارا کام بآسانی پورا ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا شیخ نہیں ہوں؟ کیا تم میرے مرید نہیں ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ واقعی وہ مرید تھے، وہ انسان کی فطرت ہے ذرا سا تھوڑا سا بہک جانا، سمجھ میں آیا؟ اور کھچائی تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی، جہاں سے وہ 2 دھڑی چاول کا بیج بویا گیا تھا، ہے نا، پیچھے سے کھچائی ہوتی چلی آ رہی ہے۔
تو ایسے عاشق اللہ ہو، بڑے پریشان، جو کماوے سارا وہاں جاوے، آڑتی کے ہاں لالا سے پیسے اٹھا رکھے اس سے لے لیں، پھر کام کر دیں، پریشان پورا ہی نہ ہو۔ انہوں نے آ کے حضرت سے کہا حضرت اس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے، بڑے پریشان ہیں، ادائی ہو کے ذرا بیاج چڑھتا رہے اور اس کے پیسے ہمارے ذمہ میں نکلتے رہے، ساری آمدنی اسی کی جاری پیداوار۔ حضرت نے فرمایا اچھا کیوں لیے تھے سود پہ، کیوں لیے تھے؟ حضرت نے تنبیہ فرمائی، حضرت غلطی ہو گئی۔ پھر حضرت نے تنبیہ فرمائی، جب 2-3 دفعہ ہو لیا چپ بیٹھے، حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ، جو کیا ہے وہ رکھا ہے جی، اب تو مرچیں کھڑی ہیں، اسی کے ہاں جائیں گی، ہاں جی اسی کے ہاں جائیں گے جو بھی ٹوٹیں گے۔ تو فرمایا ان کی پرچی احتیاط سے رکھتے رہنا، جب ان سے نمٹ جائیں فصل اور حساب کرنا ہو تو ان پرچیوں کو لے کر میرے پاس آنا۔ پرچیاں جب اکٹھی ہو گئی، ان کا حضرت آج حساب کرنے جانا ہے، یہ ساری پرچی ہیں لے کے حضرت نے مٹھی میں فرمایا کیوں لیے تھے سود پہ؟ پھر کہا جی حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ تو نہیں لوگ ہیں، کہیں آئندہ نہیں رہے، آئندہ نہیں کرنے کا۔ وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم، وہ بھی خالد تھے تمہارے ہیں؟ ہاں وہ ابراہیم کا قصہ ہے ان کا، ان کے سسر صاحب۔ تو ان کا میں نے کہا جی نہیں، پھر نہیں کہنے کا، بڑے تھے بیچارے، تفریح مزاج تھا ان کا۔ نہیں کہا، میں نے کہا نہیں حضرت اب سے آئندہ نہیں کرنے کا۔ میں نے کہا اچھا، پھر حضرت نے یوں کرا، یوں کر کے کچھ دم سا کیا اس میں، اور جب پھر فرمایا کچھ دیر تک مٹھی میں رکھتے رہے، ادھر ادھر کو آنکھیں چلاتے رہے، پتہ نہیں کہاں کنیکشن جوڑ لیتے، اللہ ہو۔ اور پھر فرمایا لو جاؤ حساب کرو، جا کر دیکھو کچھ بچا کے لے کے آنا۔ ہم تو چلے گئے بھاگے بھاگے، جا کے دیکھو بھائی پورا ہی پٹے گا نہیں پٹے گا، اس کا تو پورا ہی پڑھنا مشکل ہے، اللہ کا حکم، وہ پرچی الٹ پلٹ، کبھی اسے کھاتے کو الٹے کبھی اسے الٹے۔ انہوں نے کیا ہو گیا بھائی لالا جی، کیا ہو گیا؟ تو نہیں کچھ نہیں، کچھ کمی ہو گئی گا، کچھ ڈل گیا گا؟ اگر نہیں کچھ نہیں، مگر لے بھائی تمہارے اتنے پیسے نکلے بچے، اور پیسے لے کے واپس خوشی خوشی آئے کہ بچے، ہم تو یہ سوچتے تھے جان ہی بچنی مشکل ہے تو بچے لا کے کہا کریائے صاحب جی ہاں لائے بھی کچھ، ہاں جی لائے، یہ بچے حضرت لو۔ فرما ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا ایسی حرکت۔ اب یوں کہ ایسی دعا کر دو جیسے انہوں نے کری تھی حضرت جی نے، تو ایسا شکل اپنی بنا لے پہلے، جیسے ان کی تھی کہ ان کے بغیر ٹکڑا بھی نہیں توڑتے تھے۔ ہر جمعے کو جا کے مجلس میں بیٹھنا، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ ان پڑھ آدمی تھے وہ ابراہیم، تو حافظ وہ تو پڑھے لکھے تھے، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے جا کے ان کی بیٹھنا۔ تو یہ عظمت ادب جب ان کے اندر ہے، بھائی نماز ایک آدمی دل سے پڑھتا ہے پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھ ہے محبت سے اللہ کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کو پیارا کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا اللہ سے جڑنے کے لیے پہلے ملا سے جڑو، ہے نا؟ اور جو اس طرح سے پھر رہا ہے وہاں بھی دعا کروا، وہاں بھی دعا کروا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آدمی پکے کھونٹے کا نہیں ہے، یہ تو آدمی ہر جائی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گڑبڑ بھی ہو جائے بعد دفعہ سے، کام بھی بن جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، میرے اولاد نہیں ہے کچھ دعا کر دو۔ انہوں نے کہا دیکھوں گا بھائی صبح کو آئیے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، رات کو دیکھا ہوا کہا کچھ، صبح کو کہا بھائی لڑکی ہو سکے ایک، بس ایک لڑکی ہو سکے۔ انہوں نے کہا چلو لڑکی سے یہ باندھ تو ٹوٹے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ لڑکا نہ لڑکی، اللہ کا حکم حمل قرار پا گیا۔ اب وہ جب دن چڑھ گئے تو اس عورت کو خیال ہوا جو حضرت نے کہا تھا لڑکی ہوگی، لڑکی ہوئے گی۔ اب کیا پتہ اس کے بعد بھی ہو کہ نہ ہو، کم از کم یہ جو پیٹ میں ہے لڑکی ہے تو لڑکا پیدا ہو جائے، کوئی ایسی ترکیب ہو۔ وہ سوچنے لگی، دور تک کی بات، اب اگر ایک ہی ہوا تو کم از کم لڑکا ہی ہو جائے۔ وہ کسی اور بزرگ کے پاس پہنچ گئی اور جا کے کہا کیا بات ہے؟ کہ جی اس لیے آئی ہوں کہ یہ میرے پیٹ میں ہے، اللہ کرے لڑکا پیدا ہو، یہ دعا کروانا ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح کو بتانا۔ بس صبح کو بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مراد کو پوری کرے، لڑکا پیدا ہو۔ بس چلی گئی، اب اللہ کا حکم لڑکا پیدا ہوا۔ اب جن سے وہ دعا کروائی تھی لڑکی پیدا ہوئی، اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا 12 بیگھے میں۔ اب وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا ہو گیا لڑکا، تو انہوں نے کہا انہیں پتہ چلے گا لڑکا پیدا ہوا تو وہ کیا کہیں گے، اس لیے گئی ان کے پاس، حضرت مبارک ہو آپ کی دعا اللہ نے سن لی، مگر آپ نے تو یوں کہا تھا لڑکی ہوگی، یہ تو لڑکا ہوا۔ انہوں نے کہا ہیں
ہاں جی لڑکا دکھائیے. انہوں نے جب پلہ ہٹایا تو دیکھا تو لڑکی. میں کہا کہاں لڑکا؟ تو لڑکی ہے. چلو اب آگے چلیں. ساری تقدیر پھوٹ گئی، یہ تو لڑکی ہو گئی. پھر ان بزرگ کے پاس پہنچی. حضرت آپ جو کہتے تھے لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. فرمایا اچھا. ہاں دیکھوں. وہ نے پلہ ہٹایا تو دیکھا تو لڑکا. کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا جان بچ گئی. پھر آگے گھر بے چینی لگی، کہنے انہیں پتہ چلے گا پھر وہ کیا کہیں گے، اصل تو احسان ان کا ہے میرے پہ. تو وہاں گئی. پھر جا کے کہا حضرت جی ہاں کیا بات ہے؟ کہنے حضرت جب گھر جا کے دیکھوں تو دکھے مجھے وہ لڑکا، اور جب یہاں آؤں تو دکھے لڑکی. فرمایا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس وقت میں تو لڑکی ہے. بس آئے واپس. لڑکا ہے تو کہا آ دکھائیو. اور جو پلہ ہٹا ایک دم سے پھر لڑکی. تو باولی ہو گئی. تو ٹھیک ہے لڑکی ہے، جاؤ چلے گئے. اب پیچھے تو پھر کچھ نہ ہوا بھائی. پھر انہیں کے پاس پہنچی. اجی آپ تو یوں کہتے لڑکا ہوگا، گھر دیکھوں جا کے تو دکھے لڑکی، اور یہاں کے دیکھوں تو دکھے لڑکا. سمجھے بات نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا جی لڑکی ہے دکھائیے. اب پلہ جو ہٹایا تو لڑکا. تو اب وہ بزرگ تھے جلالی. انہوں نے کم بخت دفعہ نہیں ہوئی یہاں سے، دور نہیں ہوئی یہاں سے، ہمیں بڑھاوے آپس میں. اللہ میاں اس کی کہنے ڈال رہا، نہ میرا کہنا ڈال رہا. اللہ تعالیٰ نہ اس کا کہنا ڈال رہا نہ میرا کہنا ڈال رہا. دفعہ نہیں ہوئی یہاں سے، ہمیں بڑھاوے آپس میں. مولانا غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اس واقعے کو. میں اور میرا اللہ میاں، جن کا مزار پانی پت میں ہے، جو محلہ غوث علی کے نام سے مشہور ہے، جسے لوگ گھوسلی کہیں، غوث علی کے نام سے ہے وہ، اسی میں ان کا مزار مبارک ہے. ان کی کتاب ہے میں اور میرا اللہ میاں. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اس قسم کے کہ کس طریقے سے اللہ والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا. تمہیں اگر لینا ہے تو اصول کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، ورنہ تو کوئی فیض نہیں ہوگا. چاہے پیغمبر بھی سامنے ہو، پیغمبر بھی سامنے ہوگا. تو جب بھی کیا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اے عمر کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ میری محبت نہ ہو. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے مجھے زیادہ آپ کی محبت ہے، مگر اپنی جان کی مجھے کچھ اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر کامل مومن نہیں ہو. بس آپ نے غور کیا، اگر اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں چلو وہاں میدان جہاد میں تو ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، تو ہماری جان کیا ہوئی؟ کچھ نہیں. تو فرمایا حضرت نہیں، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز معلوم ہوتے ہیں، محبوب معلوم ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر اب تم کامل مومن ہوئے ہو، اب تم کامل مومن. اتنے حضرت زندہ رہے، ہم کبھی کسی کے پاس نہیں گئے. اب بن جاتے کسی کے پاس تو اللہ کا شکر ہے نہیں. جب کبھی کوئی پریشانی خط لکھ دینا، خط سے ہی کام ہو جاتا تھا، ورنہ تو جانا اور جا کے اپنے حالات. بڑے سے بڑا موڑ آیا جب حضرت کے زمانے میں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان سے جو کہہ دیا وہی ہوا. اعتقاد اعتماد. بلکہ بعض دفعہ گھر والے بھی ناراض ہوئے ہمارے کاندلے کہ یہاں آنے کے بجائے وہاں پہنچا. میں نے کہا جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا، وہی ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. تو بات یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے بنیاد، وہ ہے عقیدہ. سمجھے بھائی کیا ہے وہ سب سے پہلی چیز؟ عقیدہ. اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر عبادت بھی اسی درجے کی ہوگی، ہے نا، معاملات بھی اسی درجے کے ہوں گے. اور یہ معاملات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا کہیں کے لیے، اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. اب عبادت اس کے مطابق ہونی چاہیے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طرح عبادت ہونی چاہیے. ایک آدمی سورج نکل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، زوال کا وقت ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو بولو اس کی عبادت قبول ہوگی؟ قبول ہوگی؟ کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں کر رہا، اسی لیے کہ حکم کے خلاف کر رہا ہے. کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے تو قبول ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام کہا ہے. تو جس طرح سے رمضان کا گزارنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کے قانون بہشتی زیور میں لکھے ہیں.
اور روزانہ فجر میں ہمارے مسجد میں سناتا ہوں میں بہشتی زیور میں سے روزے کے متعلق کس پر روزہ فرض ہے، کس پہ نہیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں۔ یہ قانون شریعت ہے، اپنی مرضی سے روزہ چلا رہا ہے اور کر رہا ہے تو وہ اس عمل کے اندر اثر ہی نہیں پیدا ہو۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے۔ ایک آدمی سنت کے مطابق پیر جو اندر رکھا بیت الخلاء میں اس نے تو کھبا پیر رکھا اور اندر جا کر باہر دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اندر جا کر بیت الخلاء میں سے فارغ ہونے میں استنجے وغیرہ سے 10 منٹ لگی، تو یہ 10 منٹ تک رہنا اندر عبادت ہے۔ جب باہر نکلا تو داہنا پیر نکالا، غفرانک اللہم عذیب انی لذا وعافانی دعا پڑھ لی۔ تو اس طرح بیت الخلاء میں جانا اور نکلنا یہ تمہارے نزدیک اچھی بات نہیں تھی، گندی کام ہے، گندا کام ہے، لیکن یہ عبادت میں لکھا جائے گا، سمجھ میں آئی؟ اور یہ بندہ فرشتوں سے بھی بڑھ گیا۔ فرشتے ہمارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، فرشتے ہم سے آ کے مصافحہ کر رہے ہیں شب قدر میں۔ کیوں کہ اس انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ فرشتے نہ بیت الخلاء میں جاتے، نہ سوتے، نہ کھاتے، نہ کماتے، نہ بیوی، نہ بچی، کچھ بھی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی تو بیت الخلاء میں، اور کبھی وضو خانے میں، اور کبھی باورچی خانے میں، ہے نا، اور کبھی دکان خانے میں، کبھی کارخانے میں، جی کبھی بستر خانے میں، ہے نہیں پریشان صبح شام تک۔ تو ان سارے کاموں کو ہم کر رہے ہیں، مگر جھکتا تولے، کم نہ تولے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ ایسا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو تجارت کرنا، دکان کرنا بھی عبادت ہوا نہ ہوا؟ کہ وہ عبادت ہوا نہیں؟ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہر کام اللہ اس کے رسول کا ہو۔ وہاں بھوپال میں ایک نوجوان تھا لڑکا جماعت میں، تو اسے امیر صاحب نے کہا کہ جاؤ بھائی سب بال کٹوا کے اپنے صحیح شریعت کے مطابق جاؤ، سب کٹوا جائے۔ ایک کے جو تھے وہ چھٹوایا، یہاں سے بڑے بڑے، یہاں سے پیچھے چھوٹے چھوٹے۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا، انگریزی بال ہے، شریعت کے کام ہے، تمہیں تو انگریزوں والے کٹوائے، اللہ کے رسول والے تو نہیں کٹوائے۔ وہ پھر گیا نائی کے پاس، جا کے بھائی تو نے کیسے کاٹ دیے؟ امیر صاحب ناراض ہو رہے، سنتی بال کاٹ جس طرح سے جائز ہے اس طرح کاٹ۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا پھر اپنا کر کے چھوڑ دیا، اور اسے نائی کو برا لگے یوں کہ یہاں سے اتنے یہاں سے کروں۔ انہوں نے پھر یوں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی صحیح نہیں ہوئے، اب بھی صحیح نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا امیر صاحب اللہ کے واسطے تم 2 منٹ کو میرے ساتھ چلو اور نائی کو ذرا بتا دو اس بے وقوف کو وہ صحیح طرح سے میرے بال کاٹو۔ امیر صاحب گئے، کہا بھائی تم جانتے نہیں سنت کے مطابق، انگریزی بال تو جانتے ہو، شرعی بال نہیں جانتے۔ اس کے بال جن ہلکے کروائے ہیں تو جڑ سے کاٹتے تو سارے برابر ہوتے۔ اب چھٹائی ہوئی ہے تو جتنے آگے سے ہیں اتنے پیچھے ہوں، جتنے دائیں ہیں اتنے بائیں ہوں، چاروں طرف سے ایک سار ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کے بال بناؤ۔ تو انہوں نے بنایا اور اس کو پیسے دگنے دیے اس نوجوان نے، اور کہا امیر صاحب اب ٹھیک ہے، اب میرا اللہ راضی ہوگا مجھ سے نہیں؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جب رسول اللہ کے قدم بقدم چلو گے اللہ ضرور راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو دروازے عذاب کے کھولے گا رحمت کے، اور جب اللہ کو ناراض کریں گے ہم کیسے بال بنائیں، کیسے کپڑے پہنیں، کس طرح سے سوئیں، کس طرح سے نہائیں، اپنی مرضی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو تو راضی جب ہوگا جب اس کی بندگی ہو، اور بندگی ہی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو بندگی ہمارے لیے ہر موڑ پر ہے، اس لیے ہر جگہ۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے ہوئے تھے کسی دیش میں، تو وہاں بیت الخلاء میں جب جانے لگے اندر اس میں، تو اندر چپل رکھے ہوئے تھے الگ سے، تو حضرت جوتے اٹھانے لگے، فرمایا نہیں نہیں حضرت اندر کے جوتے اندر ہی ہیں۔ تو فرمایا اچھا۔ اب حضرت نے اندر جا کر جو قدم رکھا اور پیروں میں پہنا، ایک دم اسے نکال کے باہر آ گئے۔ فرمایا میرے جوتے لاؤ، جوتے لائے۔ فرمایا حضرت اندر تو چپل ہیں۔ فرمایا مجھے کچھ زنانے چپلوں کا شبہ ہو رہا ہے کہ چپل زنانے ہیں، تو خیر جوتے پہن کے اب چلے گیا۔ چپل نکالے تو معلوم ہوا کہ زنانے تھے۔ زنانے چپل مردانے چپلوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی ہے، زنانے چپلوں کی ایڑی اونچی ہوتی ہے نا، اس کا ڈیزائن اور قسم کا ہوتا ہے، مردانہ اور قسم کا ہوتا ہے۔
تو حضرت نے اتنی دیر کے لیے بھی پیر میں ڈالا اور ذرا سا معلوم ہوا کہ زنانے چپل ہیں، ایک دم جیسا بدک گئے ہوں، انہیں نکال کے ایک دم باہر آئے اور اپنے جوتے رکھوا کر ان جوتوں کو استعمال فرمایا۔ کیوں کہ اتنی دیر میں ہم اب بھی بندے ہیں اللہ کے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اب بھی ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو زندگی بے بندگی ہے شرمندگی، جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ جینا بیکار ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب حضرت کے پاس گئے تو میں ویسی ٹوپی اوڑا کرتا تھا، وہ لکھنوی جو آتی ہے، لکھنوی ٹوپی دیکھی، وہ یوں دوپلی ہوتی ہے، بیل پہ نکلی ہوئی ہوتی، پھول یہاں ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں سے ایک درجن منگایا کرتا تھا میں جو لکھنؤ جانے آنے والوں سے۔ اور وہ ٹوپی ایسی ہوتی ہیں یہاں آنے کے بعد جب میلی ہو جاتی ہیں پھر دھلتی نہیں، وہیں تو دھل سکتی ہیں وہ، لیکن اس طرح سے یہاں نہیں دھلتی، بیکار ہو جاتی۔ تو بڑی اچھی خوبصورت اوڑا کرتا تھا، اس سے پہلے اور طرح کی اوڑتا۔ جب حضرت کے پاس جانا آنا ہوا، حضرت کی دیکھی گول ٹوپی، تو میں نے حضرت کو دیکھا، دیکھ کر کے پھر بے چینی لگی رہی، حضرت کی ٹوپی تو گول اور تو ایسی اوڑھتا ہے دوپلی، تو بے چینی۔ محبت آداب ہے، محبت خود سکھا دے گی، جب محبت ہوگی تو آداب خود بخود آئیں گے۔ تو میں نے آخر ایک دن حضرت سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا حضرت جو ہے یہ جو میں ٹوپی اوڑھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، اور ایک اور تھی کہا یہ بھی صحیح ہے، ایک اور تھی وہ دیوبندی کہتے ہیں جسے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے، حضور گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔ اب ہم نے سنا حضور کی سنت، تو حضرت کی سنت نہیں، حضور کی سنت ہے اصل تو، اور حضور کی سنت کیا ہے؟ گول ٹوپی اوڑھنا۔ اچھا جی چلو خیر ہو گیا، اب ہم نے گول ٹوپی خرید لی اور اوڑھ لی، اسے اتار دی، جو حضور اوڑھتے تھے ہم وہی ٹوپی اوڑھیں۔ اس کے بعد جب مجلس میں گئے تو پھر خیال پیدا ہوا، یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گول ٹوپی اوڑھتے ہیں، مگر جیسے یہ بچہ اوڑھ رہا ہے یہ بھی گول ہی ہے ٹوپی، یہ قاری صاحب بیٹھے وہ یہ بھی گول ہی ہے نا، تو یہ بھی تو گول ہیں، تو ٹوپی دونوں، تو ہمارے یہ بھی گول ہے، تو یہ کلیے کیوں ہیں اس میں کلیے کیوں ہیں؟ تو حضرت نے کہ میرے دل میں تھا، حضرت نے مجلس میں خود بیان فرمایا یہ کلیاں اس لیے لگائی تھی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو سلسلے میں داخل ہو وہ گول ٹوپی اس کو پیش کرتے تھے کہ یہ 5 کلیے ہیں، اور 5 کلی کا مطلب ہے 5 ارکان کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اب تک تو تم آزاد رہتے تھے، کون کون سے 5؟ عقیدے صحیح ہوں، عبادات صحیح ہوں، لین دین صحیح ہو، گھریلو زندگی صحیح ہو، اخلاق شریعت کے مطابق، ان 5 چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اس لیے یہ 5 کلی ٹوپی اڑائی جاتی تھی تاکہ 5 چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آدمی چلے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی سمجھ میں؟ تو اصل تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہے تم جانتے نہیں تو جاننے والوں سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو جاننے والے ان سے پوچھو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین، اگر تمہیں اللہ سے جڑنا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو، جو سچے اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ رہو۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے سے سچائی آئے گی نہیں؟ کیوں بھائی؟ سچوں کے ساتھ رہنے سے کیا آئے گی؟ سچائی۔ تو پھر کیا بن جاؤ گے تم؟ کیا بن جاؤ؟ سچے بن جاؤ گے نہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پولیس پہنچ گئی تو، اور حضرت کھڑے تھے وہیں کھڑے تھے، کہا آپ مولانا حسین احمد کو جانتے ہو؟ پولیس والے گرفتاری کرنے کے چکر میں پھرے تھے، گرفتار کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ہم مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو، تو وہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ مولانا قاسم صاحب کو کبھی پولیس نے گرفتار نہیں کیا، نہ کر سکی، لیکن مولانا حسین مدنی اور دوسرے لوگوں کو بہت ہوا، بہت حالات خراب ہوئے ہیں۔ تو فرمایا مولانا قاسم صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ کون ہے وہ، کہاں ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے یہ لے کے آئے ہیں گرفتاری کا
پرچہ. تو حضرت نے جہاں کھڑے تھے وہاں سے یوں ایک پینتڑا ادھر کو بدلا اور فرمایا مولانا قاسم صاحب. وہ ابھی تو یہیں تھے جہاں کھڑے تھے حضرت پہلے, ادھر کو اشارہ کر کے فرمایا ابھی تو یہیں تھے. پھر کہاں گئے یہ میں کہہ نہیں سکتا, کہاں گئے یہ میں کہہ نہیں سکتا. تو جو حضرات ساتھ تھے انہوں نے دیکھا حضرت نے جان بھی بچا لی اور جھوٹ نہیں بولا. جان بھی بچا لی, یہاں سے ہٹ کے یہاں گئے اور کیا کہا ابھی تو یہیں تھے, ہے نا. اسے کہتے ہیں توریا. تو آپ نے یوں لکیر کھینچی اور باہر سے باہر, اب کوئی بلا رہا, خطرہ ہے, جانا نہیں ہے ہمیں, مجبوری ہے. اب اگر یوں کہہ دو کہ ہے نہیں یہاں. بچے جا کے کہہ رہا ابا یوں کہہ رہے ہے نہیں یہاں, تو ہے نا. تیرے ابا کہاں, ابا یوں کہہ رہے ہیں وہ تو ہے نہیں یہاں ابا. وہ سوچ رہا کہ اچھا دیکھو کیسے بیوقوف بنا رہا. ارے بھائی میں آؤں کے اندر ملنے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, یوں لکیر کھینچ کے گول دائرہ اور اس سے یوں کہا یہ کہہ دو یہاں ہے نہیں. تو انہوں نے کہا نا تم یوں کہہ دو جا کے یہاں, حد بندی کر دی, ہے نا, یہاں ہے نہیں. تو جھوٹ تو نہیں, یہاں تو نہیں ہے, سمجھ میں آئی. تو مخاطب نے سمجھ لیا کہ یہاں گھر میں ہی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, اور انہوں نے گھر میں گھر بنا دیا, ہے نا, اور اس گھر میں کہہ دے اس میں نہیں ہے. تو جھوٹ سے بچ گئے. کیوں اتنی مصیبت بڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو یوں کہہ دیتے بتا یوں کہہ دو ہے نہیں یہاں, انہیں کہہ دو یہاں ہے نہیں, یوں کہہ دیتے. ارے کیسے کہہ دیتے, اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں. اگر ایک دفعہ لعنت پڑ گئی 7 پشتوں تک آباد نہیں رہیں گی. میں کیسے کہہ دوں یہاں نہیں ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں نہیں جانتا. یوں کہتے میں نہیں جانتا مولانا قاسم کون ہے, یوں تو کہہ سکتے تھے ہماری طرح. تو اب دیکھو جو پاس رہنے والے ہیں ان بزرگوں کے, وہ سمجھ گئے کہ واقعی جھوٹ سے بچنا اور سچ پر قائم رہنا بڑا اونچا کام ہے. اور فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں جو ہے عذاب ہے, ہلاک کرنے والا ہے جھوٹ, اور سچائی میں اللہ نے رکھی ہے نجات. تو آپ نے اندازہ لگایا پولیس والے چھوڑ کر چلے گئے, پولیس والے چھوڑ کر چلے گئے. آپ سے کہہ رہا ہے یہ قصائی اچھے ہمارے سے. تو ارے بھائی کتنے کی بھینس, کہنے 80,000 کی, کہنے 80,000 کی, نہ بھائی ہم تو 60,000 دیں, جتنا وہ 60 کی دیں. کہنے واہ 75 تو کھونٹے پہ دے رہے تھے گھر, 75 تو کھونٹے پہ دے رہے تھے گھر. جب چلے گھر میں پکڑا کے لڑکی کو, اسے کھونٹا اتنے کی مول ہے, بول تو کتنے لگاوے اتنے. اب وہاں گھر میں سودا کر کے وہاں سے انہوں نے کہا 75,000. واہ 75,000 کی, ان تو 80,000 کی بینچیں گے. ہاں تو جا کے کیا کہہ رہا وہاں, کہنے لگا ہاں تجھے دے دوں 60,000 میں, 75 تو کھونٹے پہ دے رہے تھے گھر. جھوٹ تو نہیں کہا ہیں. تو انہوں نے بھی سیکھ رکھی اللہ والوں کے پاس رہ کے, ان کے بڑوں نے سیکھ رکھی, انہوں نے تو سیکھی نہیں. انہوں نے بڑوں سے سیکھ رکھی ہے. لیکن اگرچہ اب کھلا جھوٹ بولنے لگے تو نحوست آنے لگی. جب سچ بولتے تھے برکت تھی, اور برکت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کی 2 وجہ ہیں, ایک تو یہ قوم صدقہ خیرات بہت کرتی ہے, اور دوسرے مہمان نوازی